اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے وہ سبق سن کے اس کو آپ لکھ لیں، اس کے بعد پھر ترجمہ اور مختصر خلاصہ ہوگا۔ قرآن مجید سے مسلمانوں اور کافروں کا رویہ۔ قرآن مجید ایک ہی ہے، لیکن کچھ لوگ اس سے ہدایت پاتے ہیں اور کچھ لوگ اس سے گمراہی پاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے قرآن نہیں ان کا رویہ ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ ترجمہ: بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کہ کوئی بھی مثال بیان کرے، مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لے سو جانتے ہیں کہ وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کی عقلی دلیل اللہ رب العالمین خود فرما رہے ہیں کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو، حالانکہ تم بے جان تھے تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ کائنات کا مقصد تخلیق اور انسان کا کائنات سے تعلق کیا ہے؟ اللہ رب العالمین خود فرما رہی ہے والذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شیء علیم۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، پس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اب آیات نمبر 26 سے 29 تک اس کا ترجمہ اور مختصر خلاصہ آپ سمجھیں تاکہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ بات سمجھ آ جائے۔ فرمایا کہ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ۔ بے شک اللہ اس سے نہیں شرماتا کوئی بھی مثال بیان کرے، پھر مچھر کی ہو پھر اس کی جو اس سے اوپر ہے، بس لیکن وہ لوگ جو ایمان لے سو جانتے ہیں بے شک وہی ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اور رہے وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ کہتے ہیں اللہ نے اس کے ساتھ مثال دینے سے کیا ارادہ کیا، وہ اس کے ساتھ بہتوں کو گمراہ کرتا ہے اور اس کے ساتھ بہتوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ اس آیات نمبر 26 کا مختصر خلاصہ یہ ہے
اس سے پہلے منافقین کی 2 مثالیں بیان ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں مکھی، مکڑی، کتے اور گدھے کو بطور مثال پیش کیا گیا ہے۔ کافر اور منافقین جب قرآن کے چیلنج کا جواب نہ دے سکے، اعتراض جوڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ کو ایسی مثالوں کی کیا ضرورت تھی؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو بطور مثال بیان کر سکتا ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے حیا کرے اور وہ مثال مچھر کی ہو یا پھر اس کی جو اس سے بھی بڑھ کے حقیر ہو، مثلا مچھر کا پر یا ایک ہی ذرہ، مچھر سے بڑھ کر ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس سے بڑی چیز مثلا مکھی، مکڑا وغیرہ بھی ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرف بڑی سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی قدرت پر اور غیر اللہ کی بے بسی پر دلالت کرتی ہے، اسی طرح چھوٹی سے چھوٹی مخلوق بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار بھی ہے۔ پھر بات سمجھانے کے لیے اگر چھوٹی مخلوق کی مثال زیادہ موزوں ہو تو اس میں حیا کی کیا بات ہے؟ آگے آیات نمبر 27، الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ به ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ آیات نمبر 28، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ آیات نمبر 29، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء علیم۔ ترجمہ، وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، پھر اس چیز کو قطع کرتے ہیں جس کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے اسے ملایا جائے اور زمین میں فساد کرتی ہیں، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ تم کیسے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، تو اس نے تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تم اس کی طرف لٹائے جاؤ گے۔ وہی ہے جس نے زمین میں جو کچھ ہے سب تمہارے لیے پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا، بس انہیں درست کر کے 7 آسمان بنا دیا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ مختصر خلاصہ آیات نمبر 27، اللہ تعالیٰ کی کتاب سے ہدایت پانے کی بجائے گمراہ ہونے والے فاسقوں کی 3 صفات ذکر کی گئی ہے۔ اللہ کے عہد کو، نمبر 1، اللہ کے عہد کو توڑنا، رشتہ داری اور دوسرے بہمی تعلقات قطع کرنا، قطع سے مراد توڑ دینا ہے، اور زمین میں فساد کرنا جیسے کہ مشرکین نے اس عہد کو توڑا جو اللہ رب العالمین نے الست بربکم کے ساتھ ان سے لیا گیا، سورۃ اعراف کے اندر ہے۔ یہود و نصارہ نے وہ عہد توڑا جو ان سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے کے لیے لیا گیا تھا۔ کفار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے رشتہ داری کو قطع کیا، منافقین نے زمین میں فساد پھیلایا، اور یہ تینوں صفات کفار کے تمام گروہوں میں پائی جاتی ہے۔ آیات نمبر 28، یا ایھا الناس اعبدوا کے ساتھ توحید کی جو بات شروع ہوئی تھی وہی بات آگے بڑھائی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تمہارے کفر پر تعجب ہے جس نے تمہیں اس وقت زندگی بخشی جب تم بے جان تھے، یعنی موجود ہی نہیں تھے، پھر وہ تمہیں موت دے گا۔ زندگی اور موت کا یہ سلسلہ تمہارے سامنے ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور توحید کی بھی دلیل ہے، اور وہ تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے حاضر کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ یا اللہ رب العالمین کے حاضر ہونے کی جو دلیل ہے وہ آپ بات سمجھ لیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کی اعتبار سے عرش پر
مستوی ہے، اللہ تعالیٰ عرش پر موجود ہے، اور اللہ رب العالمین علم کے اعتبار سے ہر جگہ موجود ہے۔ ذات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور وہی اول ہے اور وہی آخر ہے، وہی ازل سے اور ابد تک ہے۔ اللہ تعالیٰ کو موت نہیں آئے گی، وہ ہمیشہ رہیں گے۔ جیسے کہ آیت الکرسی کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنا موجود ہونا، حاضر ہونے کی صفات ہیں ان کا ذکر فرما دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کو اونگ بھی نہیں آتی، اللہ رب العالمین ہر وقت حاضر ہے، علم کے اعتبار سے ہر جگہ اور ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی۔ آیات نمبر 29 اور آخری آیات ہے، اس کا مختصر خلاصہ یہ ہے کہ یہ انسان کے کفر پر تعجب کے لیے اللہ کے مزید احسانات کا ذکر ہے کہ زمین میں جو کچھ ہے سب اس اکیلے نے پیدا کیا اور تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ پھر اس نے آسمان کو درست کر کے 7 آسمان بنائے، ایسے محسن سے تم کس طرح کفر کرتے ہو؟ وہ تو ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، تمہارا کفر بھی اس سے مخفی نہیں ہے، اپنا انجام خود سوچ لو۔ اللہ رب العالمین یہاں انسان سے کہہ رہی ہے کہ زمین کو، آسمان کو، اور زمین اور آسمان کے درمیان کتنی نعمتیں ایسی ہیں جو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا کی ہیں۔ انسان کو احسانات اور انسان کے ساتھ اللہ رب العالمین نے یہ خیر خواہی اور جو بھلائی کی ہے، اللہ تعالیٰ اسے انسان کو یہی سمجھانا چاہتے ہیں، جس نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان جو چیز پیدا کی ہے تمہارے لیے، اس کے ساتھ ہی کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کی جائے۔ اگر ذرہ برابر بھی آپ کا شرک دل کے اندر مخفی ہے، وہ بھی اللہ رب العالمین جانتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہوں، اس سے خوب واقف ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔